بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کام کرو تو مکمل، اور بسم اللہ کے بغیر کام کرو تو وہ کام ادھورا ہے اور ناقص ہے۔ حالانکہ دنیا کا ایک کام ہم نے بسم اللہ کے بغیر کر لیا تو بظاہر دیکھنے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کام پورا ہو گیا، لیکن حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ کام ناقص اور ادھورا ہے۔ اور بعض جگہوں پر بسم اللہ کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اگر وہ کام بسم اللہ پڑھے بغیر کر لیا تو وہ کام شرعاً معتبر ہی نہیں۔ مثلا آپ نے ایک حلال جانور ذبح کیا، لیکن ذبح کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی قصداً، یعنی آپ نے قصداً بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اب صرف عقل سے سوچنے والے لوگ تو یہ کہیں گے کہ بسم اللہ نہ پڑھنے سے جانور پر کیا فرق پڑا؟ اگر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرتے تب بھی رگیں کٹتی، اور اگر بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کیا تب بھی رگیں کٹ گئیں اور خون اتنا ہی نکلا۔ اور شریعت نے جانور کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ خون اس کے جسم میں رہ کر گوشت میں فساد پیدا نہ کرے، اور پھر وہ گوشت انسان کی صحت کے لیے مضر نہ ہو۔ یہ مقصد تو بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرنے سے بھی حاصل ہو گیا، پھر بسم اللہ نہ پڑھنے سے کیا نقصان ہوا؟ لیکن ایسے جانور کے بارے میں قرآن کریم کا صریح ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یعنی جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو ہرگز مت کھاؤ، اور ایسے جانور کو کھانا فسق ہے، یعنی ایسے جانور کو کھانا بھی ایسا ہی گناہ ہے جیسے شراب پینا، خنزیر کھانا، زنا کرنا گناہ ہے۔ اب بظاہر تو ایسا جانور بالکل صاف ستھرا ہے، اس کی ساری رگیں کٹی ہوئی ہیں، خون نکلا ہوا ہے، صرف یہ کہ ذبح کے وقت زبان سے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کا اس جانور پر کیا اثر پڑ گیا؟ اگر بسم اللہ پڑھ لیتے تو کیا اس بسم اللہ کی آواز اس کے کان کے اندر پہنچ جاتی؟ یا یہ بسم اللہ کوئی منتر ہے کہ اس کے پڑھنے سے وہ حلال ہو جاتا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنے کا حکم دے کر ایک عظیم حقیقت کی طرف انسان کو توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ ذرا یہ تو سوچو کہ جس جانور کو تم ذبح کر رہے ہو یہ بھی تو تمہاری طرح جاندار ہے۔ ہم نے اس کو بھی پیدا کیا اور تمہیں بھی پیدا کیا، تم بھی جاندار ہو اور یہ بھی جاندار ہے، اور جاندار ہونے کی حیثیت سے جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے اور تمہیں کوئی زخمی نہ کرے، اس طرح جانور بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور کوئی زخم نہ لگائے۔ اور جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ تم زندہ رہو، تمہیں موت نہ آئے اور تمہیں ہر وقت موت سے ڈر لگتا ہے، اسی طرح جانور بھی چاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں، ان کو موت نہ آئے اور ان کو بھی موت سے ڈر لگتا ہے۔ یہ جانور بھی تو اللہ جل شانہ کی مخلوق ہے، اور اللہ جل شانہ نے ان کے اندر بھی جان ڈالی ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارے گلے پر چوری پھیر کر ذبح کر کے تمہیں کھانا چاہے تو تمہیں کس قدر برا لگے گا، اور اس کو تم اپنے اوپر کتنا ظلم سمجھو گے۔ لہذا تم اپنے ذبح ہونے کو تو برا سمجھتے ہو، اور اپنی موت کو تو تم اتنا مکروہ اور ناپسندیدہ سمجھتے ہو، اور ہماری ہی پیدا کی ہوئی مخلوق کے گلے پر روزانہ چوری پھیر کر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہو۔ کبھی تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ میں اس مخلوق پر ظلم کر رہا ہوں؟ یہ مخلوق بھی تو جاندار ہے، لیکن میں نے اپنے ذائقے کی خاطر اس کے گلے پر چوری پھیر کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ذرا سوچو کہ تم یہ کیا کام کرنے جا رہے ہو؟ اپنے ذائقے کی خاطر ایک مخلوق کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہو۔ اگر اس عمل کا جواز ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہے، وہ یہ کہ جس پیدا کرنے والے نے اس جانور کو بھی پیدا کیا اور تمہیں بھی پیدا کیا، اسی پیدا کرنے والے نے یہ تقسیم کر دی کہ اگرچہ جانور بھی ہماری جاندار مخلوق ہے
لیکن ہم نے اس کو ایک دوسری جاندار مخلوق کی خاطر پیدا کیا ہے. یعنی یہ جانور بکرا، دمبا، گائے، اونٹ، یہ سب اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے پیدا فرمائے ہیں، اور چونکہ ان کا مقصد تخلیق یہ ہے کہ یہ انسان کو فائدہ پہنچائیں، اسی وجہ سے تم روزانہ اس کے گلے پر چوری پھیر کر اس کو کاتے ہو اور دنیا میں اس کو کوئی ظلم نہیں سمجھتا. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی زمین میں یہ جو کچھ ہے اے انسان ہم نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، لہذا جانور کو ذبح کر کے کانا تمہارے لیے حلال اور جائز ہے. لیکن جس وقت تم ذبح کا عمل کرو اس وقت اس حقیقت کا اعتراف کرو کہ جانور کو ذبح کرنا اصولاً میرے لیے ظلم تھا، لیکن میرے لیے میرے خالق نے اس ظلم کو جائز کر دیا، اور میرے نفع کی خاطر میرے مالک نے اس کو میرے لیے حلال کر دیا. اس لیے جب تک تم یہ اعتراف نہیں کرو گے کہ اس جانور کو میرے خالق نے میرے لیے حلال کیا ہے ورنہ یہ میرے لیے حلال نہیں تھا، اس وقت تک وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے. لہذا جس وقت تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کر رہے ہو تو یہ کوئی منتر نہیں ہے جسے زبان سے پڑھ رہے ہو، بلکہ اس کے ذریعے تم اس حقیقت کا اعتراف کر رہے ہو کہ میں یہ جانور اس اللہ جل شانہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں جس نے اس مخلوق کو میرے لیے پیدا کیا اور میرے لیے حلال کر دیا. اور ساتھ میں جب تم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تو تم نے اس کے ذریعے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور چونکہ وہ سب سے بڑا ہے اس لیے وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون سی مخلوق کس کام کے لیے پیدا کی گئی ہے. اب اس اعتراف کے بعد جب تم جانور کے گلے پر چوری پھیرو گے تو وہ جانور تمہارے لیے حلال ہو جائے گا. لیکن اگر تم نے غفلت کی حالت میں اللہ جل شانہ کی اس نعمت کا اعتراف کیے بغیر اس کے گلے پر چوری پھیر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس جانور کے حلال ہونے کی شرط پوری نہیں کی، لہذا وہ جانور تمہارے لیے حرام ہے. ایسا جانور اس جانور کی طرح ہے جو اپنی موت مر گیا ہو، یعنی ذبح نہ کیا گیا ہو. دونوں میں کوئی فرق نہیں، حالانکہ اس جانور کا خون بہہ گیا ہے جس کو تم نے ذبح کیا بسم اللہ کے بغیر، اور ڈاکٹر بھی اس کے بارے میں رپورٹ دے دیں گے کہ طبی اعتبار سے اس جانور کا کھانا صحت کے اعتبار سے نقصان دہ نہیں ہے. لیکن قرآن کریم یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ اس کا کھانا حلال نہیں، کیونکہ تم نے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا ہے. بسم اللہ پڑھنے سے ایک تو یہ اعتراف ہو رہا ہے. آگے فرمایا کہ بسم اللہ کی ایک اور حقیقت، اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سناتے ہیں.